الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو برے لوگ ہوں گے، مشرکین ہوں گے، منافقین ہوں گے اور کفر کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے انجام کو آپ نے گزشتہ درس میں سنا تھا، اور بات یہاں پہ آ کے رک گئی تھی کہ فرشتے ان سے کہیں گے، برے لوگوں سے، فیقولان، وہ دونوں فرشتے، لہو، ان سے کہیں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ فیقول، تو وہ شخص کہے گا، یعنی وہ مشرک کہے گا، وہ بددین، اپنے وقت کو بیکار گزارنے والا شخص کہے گا، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ذرا سوچئے، فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بتا تیرا رب کون ہے، اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے غور کرنے کی، وہ یہ کہ ابھی آپ پورے دنیا میں گھوم جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جو کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو الحاد ملحد ہوتے ہیں، ملحد، وہ اللہ کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا خدا نہیں ہے، ہاں، وہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے بیچارے، بالکل بھی عقل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ اس کو ناستک بھی کہتے ہیں، نہیں؟ ہاں، ناستک بھی کہتے۔ ناستک کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں میں سے بہت سارے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتا اوپر والا، اوپر والا۔ ہاں، بت پرست قوم سے بھی آپ پوچھیں گے، مجوسی سے بھی پوچھیں گے، تو وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ اوپر والا ہے، ایک اوپر والا ہے۔ یا کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اپنے دیوی دیوتاؤں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اچانک کوئی بات آ گئی تو وہ فوراً کہیں گے اوپر والا انصاف کرے گا، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کو یہ شعور ہے کہ ایک رب ہے، چاہے وہ مشرک ہو یا موحد ہو۔ تو کیا فرشتے تو بایولوجی کا سوال تو نہیں کرے گا نا قبر میں؟ ارے یہی نہ کہے گا تمہارا رب کون ہے؟ ہاں، تو وہ کہہ سکتا تھا میرا رب اوپر والا ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن وہ شخص کیا کہے گا کہ نہیں، میں جانتا ہی نہیں، اپنے اوپر افسوس کرے گا، ہائے افسوس، ہا ہا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، افسوس مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں انسان کو اختیار ہے، غور کیجئے بات کو، ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل میں یکسانیت پیدا کرے یا تضاد پیدا کرے، اختیار ہے۔ یعنی مطلب یہ، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں بہت جھوٹا ہوں۔ یا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو گفتار کا غازی دنیا میں ہے، کردار کے غازی، ہر گفتار کا غازی کردار کا غازی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ انسان وہی بولے گا
جو اس نے دنیا میں اپنے عمل سے ثابت کیا ہوگا، یہ بات ہوگی۔ چونکہ ایک مشرک عمل سے ثابت کیا ہوا ہوگا کہ فلاں بابا ہمیں کھلاتے ہیں، فلاں بابا ہمیں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون ہے، تو صحیح بولے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ الگ الگ وادی میں پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا ہے، کہاں کہاں کا خاک نہیں چھان رہا ہوتا ہے، وہ دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ اس کا۔ تو قبر میں وہ جو حالت اس کی دنیا میں تھی، اپنے دنیا کے حال کے مطابق کہے گا کہ بھئی میں نہیں جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دشوار سوال فرشتے نے نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ عمل سے اس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ رب نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ کون رب ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے فَيَقُولَانَ لَهُ، پھر وہ دونوں فرشتے اسے سوال کریں گے کہ ما دینک، اچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کے معنی شریعت، چلنے کی راہ، طور طریقہ، یہ دین ہے نا؟ اس لیے ہر قوم کے پاس ایک دین ہے۔ دنیا میں بے شمار ادیان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان جس دین کو مانتا ہے اس دین کو الاسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الاسلام کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ شخص دنیا میں اسلام پہ تو تھا نہیں، اور ایک اور بات یاد رکھیے، جو اسلام پہ نہیں ہوگا اس کو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ میں کس دین پہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ بے شمار ادیان کے ہونے کے باوجود بھی وہ مکمل دین نہیں ہے مکمل دین۔ آپ دیکھ لیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی افکار و نظریات کے حاملین لوگ دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ان سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کتابوں میں تضاد بیانیاں ہیں، ان کے قول میں تضاد بیانیاں ہیں، ان کے اعمال میں۔ آپ یو پی میں کوئی اور معبود ہے، بہار میں کوئی اور ہو جاتا ہے، آندھرا پردیش میں کوئی اور ہو جاتا ہے، کیرلا چلے جائیں گے تو کوئی اور ہو جاتا ہے۔ یہ معبود بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے عبادت کے طور اور طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ عجیب عجیب جو کام یہاں کے میں آپ کو بتاؤں، جب میں یہاں آیا شروع میں تو شیعہ لوگوں کو زیادہ قریب سے میں نہیں جانتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی یہ شیعہ ایسا یہ لوگ ہیں، بس کتابوں میں دیکھتا تھا شیعوں کے تعلق سے، اور ایک دو افراد کو دیکھا تھا، لیکن اتنا قریب سے نہیں۔ لیکن جب محرم کا مہینہ آیا تو کالے لباس میں بغیر چپل کے چل رہے ہیں لوگ، تو مجھے آندھرا پردیش کے وہ غیر مسلم یاد آئے جو وہاں کالے لباس میں بغیر چپل کے چلتے ہیں۔ آپ چلے جائے، ہائی اپا ہائی اپا ہائی اپا بولتے رہتے ہیں، ہائی اپا ہائی اپا ہائی اپا، اور 1 مہینہ یا 40 دن تک وہ اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہنتے، وہ تیل والا سالن نہیں کھاتے، ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، بغیر چپل کے چلتے ہیں، اور کالے لباس میں رہتے، کرتا پائجامہ کالا۔ میں نے سوچا وہ آئے اپا یہاں پر یہ شیعہ لوگ ہیں بھائی، میرے ذہن میں بات آئی، ہاں عجیب سا لگا مجھے۔ دیکھ رہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، میرا طور طریقہ کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتاؤں، آپ یو پی میں کسی بھی غیر مسلم بھائی سے آپ پوچھ لیں کہ بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ کس کے؟ بہن کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بھانجی ہوتی ہے نا۔ اور اسلام میں بھانجی اور اپنی خاص بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھانجی، بھتیجی
اور اپنی بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے میری بیٹی ہے اسی طرح سے بھانجی بھی میری بیٹی ہے اور بھتیجی بھی میری بیٹی ہے. لیکن آپ آندھرا پردیش میں جائے، وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، بہت سارے غیر مسلم اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے، ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے. یہ ایک عورت ایسی تھی، اتفاق سے ایک عورت آئی ایک مرتبہ اور وہ کہنے لگی کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے اور میرا بھائی بھی 8-9 سال کا ہے، یعنی میرے بھائی کے لیے ایشور نے دلہن بھیج دیا. اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی. وہ مجھے تو کرنٹ لگا، یہ کیا بول رہی ہے؟ ہمارے یہاں تو ہمارے غیر مسلم بھائی ایسا نہیں کرتے، بہار یوپی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں ایسا کر رہے ہیں. تو دیکھ رہے دین بدل گیا نا. ہاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا دین کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا فکر کیا ہے. تو بس قبر میں بھی جو اسلام پر نہیں ہوں گے، اب اسلام کو آپ لے لیجئے، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، مسلمان اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دستور کیا ہے؟ قرآن ہے نا. اس کا نبی کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کہیں بھی چلے جائیے. میں کل یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا ایک بچہ کو، غالباً 10-11 سال کا بچہ ہوگا، کالا کلوٹھا، ہونٹ اتنا موٹا، ایک دم بد شکل بد صورت، اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اللہ اللہ، اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی پیشانی کو چوم لیتا، اپنے سینے سے لگا لیتا. اتنا خوبصورت انداز، میں تو اتنا بہترین تلاوت کبھی کر ہی نہیں سکتا. اتنا خوبصورت انداز، اللہ اکبر. تو دیکھ لیجئے، میں نے سرچ کیا تو وہ سوڈان کا رہنے والا کوئی تھا، سوڈان کا بچہ. بتائیے کہاں ہے؟ ان سے بھی جا کر کے پوچھ لیجئے، بھائی آپ کے نبی کا کیا نام ہے؟ تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس رب کو مانتے؟ اللہ کو مانتے. آپ کس کتاب پر عمل کرتے؟ قرآن کریم. قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے؟ تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو جو اسلام پہ نہیں ہوگا، جب اس سے قبر میں نکیرین پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو چونکہ دنیا میں اس کا دین کچھ بھی تھا ہی نہیں، بس نام نہاد دین کا ماننے والا تھا، اس لیے وہ قبر میں کہے گا، کیا کہے گا قبر میں؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے میری بدنصیبی، مجھے پتہ نہیں ہے میرا دین کیا ہے. افسوس کی بات ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. پھر اس سے تیسرا سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ سرور کونین مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن چونکہ وہ شخص بدعتی شخص، مشرک، منافق اور کفر کا راستہ اختیار کرنے والا انسان، اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی محمد کون ہے، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسے تھے، ان کی تعلیمات کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس کبھی اگر کان میں سنا بھی تو اپنے نام نہاد مسلک کی وجہ سے اس ہستی مبارک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی اس شخص نے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ قبر میں کہے گا کہ نہیں جی میں نہیں جانتا ان کو کون تھے. وہ جواب دے گا، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ. اب اللہ رب العالمین آواز دے گا
آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے. نکیرین کو کہا جائے گا یہ جو ہے نا پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے، حالانکہ وہ سچ بولا ہے نا کہ میں نہیں جانتا. غور کیجئے بات کو، وہ سچ بولا میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، غور کیجئے، بہت اہم نقطہ ہے جو آپ لوگ سننے جا رہے ہیں. ابھی چند سیکنڈ کے بعد آپ سنیں گے، اس کو محفوظ کیجئے اپنے دل و دماغ میں. بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے موقع دیا گیا تھا ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے. موقع دیا گیا تھا نا، 20 سال 25 سال 70 سال 80 سال 40 سال موقع ملا اس کو، لیکن اس نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا اور اس نے مکاریاں سے کام لی. یہ عادت ہم لوگوں کے اندر بھی ہے، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرتے ہیں ہم، جان بوجھ کر کے. اور جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرنے کے بعد جب کوئی پوچھ دیتا ہے بھائی ظہر میں نہیں آئے کہاں تھے؟ بہت مشغول تھا. مردود، نماز سے بڑی مشغولیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا بتائیں آپ لوگ، ہو سکتی ہے کچھ؟ ہاں بتائیے، کتنا مشغول تھا کہ انہوں نے نماز کے لیے وقت نہیں نکالا. اللہ اکبر. ساری زندگی بتا دی، جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کو رب نے اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس کو کون سے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، ان کا رہبر ہادی رہنما کون ہے، ان کا لیڈر کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی. یعنی وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا. جیسے فرض کیجئے کوئی اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ کا، 10th کا ہے یا 11ویں 12ویں کا، پورا سال کالج جائے، ٹیوشن کرے، کتابیں رٹے، خوب پڑھے لکھے، اور ایگزام میں سوال کیا جائے تو نیچے لکھے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں. بتائیے کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ارے تمہیں تو وقت دیا گیا تھا، کالج تھا، سب کچھ تھا. یا وہ کہے گا کہ میں کالج نہیں گیا، لکھے گا میں کالج نہیں گیا، یا میں ٹیوشن نہیں کیا، میں نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا، یہ تو نہیں لکھے گا. وہ ڈائریکٹ لکھے گا، کچھ بھی نہیں لکھے گا. وہ ڈنڈے پر بجیں گے تو کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا، میں کیا لکھتا. تو یہ حقیقت میں جھوٹا شخص ہوگا، وقت ہونے کے باوجود بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ رب کون ہے، وقت ہونے کے باوجود بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونی چاہیے، وقت ہونے کے باوجود بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اس شخص نے کہ ہمارا ہادی رہبر اور رہنما کون ہے. اس لیے آواز لگانے والا، پکارنے والا پکار کر کے کہے گا یہ شخص جھوٹا ہے. اچھا جب جھوٹا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے قبر میں جہنم کے بستر کو بچھا دو، آگ کے بستر کو بچھا دو. کس کو بچھا دو؟ آگ کے بستر کو بچھا دو. دنیا میں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی ان کو. ہاں اے سی نہیں تو کم سے کم فین تو ضرور ہی، پنکھا تو ضرور چلا کے سویا کرتا تھا. اور وہ پنکھا نہیں تو ہاتھ سے ایسے ایسے کرتا تھا، اور ہاتھ تھک جانے کے بعد نہیں تو چھت پہ چلا جایا کرتا تھا، نہیں تو باہر نکال کر کے کسی نہ کسی طرح سے ٹھنڈک لینے کی کوشش کرتا تھا. لیکن قبر میں فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا بستر اس کے لیے بچھا دو. وہاں بھاگ کے جانے کا کوئی موقع ہوگا؟ کوئی انتظام ہو سکتا ہے وہاں؟
یہ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگ کا بستر اس بدنصیب کے لیے بچھا دو، اور صرف یہی نہیں کہ آگ کا بستر بچھا دو بلکہ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کے دروازے اس کے قبر میں کھول دو، جہنم کا ایک کھڑکی کھول دو اس کے قبر میں، نیچے سے بھی آگ کی بستر ہے اور اوپر سے بھی جہنم کے انگارے۔ ارے ہے کوئی شخص دنیا میں آپ دکھلا سکتے کوئی شخص جو آگ کے بستر پر سو کر کے، یا جون جولائی کی دھوپ میں ہم میں سے کوئی ہے 4-5 گھنٹہ رہنے والا؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہماری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے۔ تو جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں کی گرمی، جہنم کی گرمی اسے پہنچنے لگیں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ تختلف فیہ اضلاعہ، اس کی یہ پھسلی اس طرح سے مل جائیں گی، اور وہ محسوس کرے گا درد کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں، ابھی آپ نے سنا اسی حدیث میں کہ روح لوٹا دی جائے گی نا، ہاں، آدمی زندہ ہوگا، یعنی برزخی زندگی ہوگی، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہوگی بلکہ برزخی زندگی ہوگی، اور برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ حساس ہوگا، وہ محسوس کرے گا، ایک ہڈی دوسرے میں گھس جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ، اللہ اکبر، ابھی وہ آگ کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور جہنم کا کھڑکی اس کے لیے کھولا گیا ہے اور قبر تنگ ہو گیا، ابھی وہ بہت زیادہ مصیبت اور تکلیف میں ہے کہ اتنے میں ایک کالا کلوٹھا بدصورت شکل کا انسان اس کے سامنے آئے گا، کیونکہ حدیث میں رجل کا لفظ ہے، رجل کے معنی مرد ہوتا ہے، رجل کے معنی آدمی کو رجل کہتے ہیں، رجلن، تو ایک وَيَأْتِيهِ آئیں گے رجلن، ایک شخص، قبیح الوجہ قبیح الثیاب، گندی صورت اور گندے لباس میں ملبوس، اس کی صورت بھی گندی ہوگی اور اس کا لباس بھی گندا ہوگا، تعفن یعنی ناک کو پھاڑ دینے والا بدبو اس کے کپڑے سے اٹھ رہے ہوں گے، اس کے جسم سے اٹھ رہے ہوں گے، وہ منتن الریح، استغفر اللہ، بدبو آ رہی ہوگی، فیقول، تو وہ آنے والا شخص اس بدبخت سے کہے گا، اس بدنصیب سے کہے گا، فیقول، وہ کہے گا، ابشر بالذی، یہ تمہارے ساتھ وہی ساری باتیں ہو رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، دنیا میں بتایا جاتا تھا، ابھی بتایا جا رہا ہے نا، ابھی کیا کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے نا، ہاں، بتایا جا رہا ہے، جو تم سے بتایا گیا تھا یہی ساری چیزیں، ھذا یومک یومک الذی کنت توعد، جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا، تو جو تم سے کہا گیا تھا نا کہ تم نے اچھا راستہ اختیار کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، برا راستہ اختیار کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہی چیزیں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ فیقول، تو وہ شخص کہے گا، وہ عذاب میں مبتلا شخص کہے گا، من انت، تو کون ہے، کون ہے تو، ہاں،
فوجہک الوجہ یجیء بالشر، تیرے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تو بہت ہی برا ہے، تیرے سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، برائی کے انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو، اتنا بد شکل اور بدبودار شخص اور بد خصلت قبیح شخص ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت برا ہے تو، کاش تو مجھ سے دور ہو جاتا، کاش تیری شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا مجھے۔ فیقول، تو وہ شخص کہے گا مجھے بھگا رہے ہو، اپنے ساتھی اپنے دوست کو بھگا رہے ہو، ہاں؟ اور مجھ سے نفرت کرو، کاش دنیا میں تم نے مجھ سے نفرت کیا ہوتا، ہاں؟ دنیا میں تو تم نے مجھ سے محبت کی تھی نا، دنیا میں تم نے مجھ سے کیا کی تھی؟ محبت کی تھی، اور آج میں آ گیا ہوں تمہارے سامنے تو تم سے مجھ سے نفرت کر رہے ہو۔ سنو میں کون ہوں، انا عملک، میں تمہارا عمل ہوں۔ میں تمہارا کون ہوں؟ میں تمہارا عمل ہوں، عملک الخبیث، میں تمہارا برا عمل ہوں جو تم دنیا میں انجام دیتے تھے۔ وہ کسی درس میں نے یہ بات کہی تھی نا، میں نے یہ بات کہی تھی، اللہ تو سبحان ہے، تو کون ہے؟ تو سبحان ہے، تو نے ہمارے عیب کو ہمارے چہرے پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن قبر میں تو ظاہر ہو جائے گا نا، ہاں؟ قبر میں اعمال ظاہر ہو جائیں گے، وہاں بچ کے کہاں جائے گا شخص؟ قبر میں اعمال ظاہر ہوں گے اور وہ شخص اپنے اعمال سے نفرت کرے گا، لیکن وہ تو چمٹ جائے گا نا۔ ایک اور حدیث آتی ہے کہ جہنم کے اندر ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیا نہیں ادا کرتے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو جو سونے چاندی کے زیورات ہوتے نا، وہ سانپ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ سانپ بنے گا، اور اس کے گلے کا ہار بنے گا، اس کے جسم کو چمٹے گا تو وہ پھینکے گا، تو کیا کہے گا وہ سانپ کہے گا، ارے دنیا میں تو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، انا کنزو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالو کا، میں تمہارا مال ہوں، دنیا میں تو تم بڑے یہ کر کے رکھتے تھے، آج مجھے بھگا رہے ہو، ہٹا رہے ہو۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، بہت پیاری حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ نکال کے کرو، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ نکال کے کرو، اور اپنے بیمار کی علاج صدقے دے کر کے کرو۔ کیا دے کے کرو؟ اپنے مریض کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو، اور اپنے معاملات کی حفاظت دعا کے ذریعے کرو۔ بہت پیاری حدیث ہے، لیکن بالکل الٹ ہے نہیں۔ دیکھیں، آدمی سوچتا ہے زکوٰۃ، حساب لگایا، کیلکولیٹر لاؤ جی، کتنا حساب لگائے، ارے باپ رے 12,000 نکل رہے ہیں، 12,000، ہاں؟ اب 12,000 کون دے گا؟ 1200 نکال دو۔ اب 1200 بھی نکال دیا، اور وہ کسی کو دے رہا ہے نا، سمجھ رہا ہے کیا کہ احسان کر رہا ہوں اس پر، احسان کر رہا ہوں، باپ رے احسان کر رہا ہوں۔ ابھی میں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھا ہوں، ایک بیچارہ چلا گیا کسی مسجد میں چندہ کرنے کے لیے، وہ مسجد کا بورڈ بھی دکھائی دے رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ گلبرگہ، آپ لوگوں نے بھی شاید فیس بک پہ اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ یہ بھی تو لمبی داڑھی ہے، وہ بیچارہ مسجد میں پہنچ گیا چندہ کرنے کے لیے۔ اب اسے کسی نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 2 نمبر کا آدمی ہے، یعنی چندہ کرنے والا جو تھا وہ فرار نکلا۔ اب اس کو
سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو بنا کر کے ڈال رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے یار، کم سے کم اس کے داڑھی کی تو عزت کر لیتے تم۔ ہاں ارے مانتا ہوں میں کہ یہ غلط تھا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ تم اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر چھوڑ دو؟ ہاں تمہارے باپ کا مال لینے گیا، تم سے تمہارا زکوٰۃ صدقہ ہی تو تم نے دیا، دے دیتے چلا جاتا بیچارہ، اس کی کوئی ضرورت ہوتی؟ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص رات میں بیدار ہوتا ہے اور اپنے مال کا زکوٰۃ لے کر کے نکلا، مال کا زکوٰۃ لے کر کے نکلا اور جا کر کے ایک آدمی کو دے دیا۔ بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ ہو ہم نے جس کو اپنا مال دے دیا نا وہ تو چور تھا۔ کون تھا؟ چور تھا۔ اور اس نے کیا کہتے ہیں سوچا کہ میرا زکوٰۃ نہیں نکلا، یعنی میں نے غلط جگہ دے دیا پیسہ، میرا نہیں نکلا۔ اب وہ آیا پھر دوسرے رات نکلا زکوٰۃ کا مال لے کر کے، اس کو کسی کو دیا، کل ہو کر کے معلوم ہوا کہ میں نے جس کو مال دیا وہ تو زانی تھا، زناکار تھا۔ اب کیا کہتے ہیں پھر بہت افسوس ہوا اس کو، تیسرے رات نکلا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات خبر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو پہلے ہی رات اس کی زکوٰۃ نکل گئی، چور کو دے دیا، اس کی زکوٰۃ کو تو اللہ نے قبول کر لیا، اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چور چوری کرنا ترک کر دے، وہ مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ زانی زنا کرنا چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، مجبوری لے گئی ہوگی اس کو نا۔ کس کو شوق ہے بھیک مانگنے کی، ذرا بتائیں آپ؟ ہے کسی کو بھیک مانگنے کا شوق ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے پاک کر دیتا ہے، اور احسان کرتے ہیں یہ لوگ آ کر کے۔ اگر میں غور کرتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ لوگ محسن ہیں ہمارے۔ کیا ہیں ہمارے؟ ہاں ہمارے محسن ہیں، ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے مال کا زکوٰۃ لے کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی مال لے کر کے نکلے گا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی بات حدیث میں آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے عزیزو میرے دوستو، انشاءاللہ تعالی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت قبر میں اپنے عمل کا انکار کرے گا، اپنے عمل سے نفرت کرے گا، اور اپنے عمل کو کہے گا تو بد خصلت ہے، تو برا ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ لیکن جب وہ کہے گا کہ انا عملک الخبیث، میں تمہارا برا عمل ہوں، فیقول، تو وہ شخص کہے گا ربی لا تقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم نہ کرنا، ابھی دو چار منٹ اس کے ساتھ ہوں تو میری یہ حالت ہے کہ میں آگ کے بستر کو بھول گیا، قبر کے یہ جو جہنم سے جو کھڑکی کھولا گیا ہے اس سے جو گرمی آ رہی ہے اس کو میں اپنے عمل کی برائی کو دیکھ کر کے، اس کے خبیث چہرے کو دیکھ کے میں بھول گیا۔ اللہ اگر قیامت کا دن قائم ہوگا تو مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، تو اے میرے رب تو قیامت قائم نہ فرما۔ یہ شخص کہے گا ناکام حسرتیں ہیں، ناکام تمنائیں۔ یہ حدیث الحمدللہ، اس حدیث کو کئی درس میں نے مکمل کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 4753، آپ سنن داؤد میں دیکھیں، مسند احمد میں 18,557، نسائی میں 2001، ابن ماجہ میں 1549، اور امام البہقی نے بھی شعب الایمان 395، اور تمام محدثین اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر میں سوال کے جواب ہم کو دینے ہیں، اور یہاں پر اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس لیے اب اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، تاکہ ہم قبر میں ثابت قدمی کے ساتھ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ قبر کے سوال کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں، قبر کے سوالوں کے جواب کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔